نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایران چین پاکستان فوج کی پیش قدمی نے بھارت کی نیندیں اڑا دیں۔ بھارتی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا گیا۔ ایرانی صدر جلد پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ دھماکہ خیز خبر سامنے آ گئی، بھارت پر قیامت برپا کر دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ چین پاکستان ایران کی فوج کی پیش قدمی نے بھارت کی نیندیں اڑا دیں۔ بھارتی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایران، چین اور پاکستان نے تین طرفہ فوجی تعاون کو بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے اعلیٰ کمانڈر نے چینی وزیر دفاع اور پاکستان کے وزیر دفاع کے تہران کے دورے پر یہ اعلان کر دیا ہے۔ چین کے وزیر دفاع اور تہران میں صدر ابراہیم رئیسی سمیت اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں اور ان سے دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ چینی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات میں ہم نے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں، پاکستان کے ساتھ جنگی مشقیں اور دیگر مشترکہ شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے تاکہ ہم تینوں ممالک علاقے کو بہتر تحفظ مہیا کر سکیں۔ حالیہ برسوں میں ایران، چین اور پاکستان کے درمیان فوجی تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں۔ تینوں ممالک نے روس کے ساتھ مل کر شمالی بحر ہند میں مشقیں بھی کر چکے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے اپنی ملاقات میں تہران اور بیجنگ کے تعلقات کو تزاویراتی قرار دے دیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایرانوار رئیسی کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم بین الاقوامی پیش رفت سے قطع نظر اور باہمی سیاسی اعتماد کی بنیاد پر ان تزاویراتی تعلقات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سلسلے میں 25 سالہ جامع تعاون معاہدے پر کامیابی سے عمل درآمد ہماری ترجیح ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور چین نے 2021 میں بھی دو طرفہ اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے 25 سالہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے علاوہ چینی وزیر دفاع نے تہران کا یہ دورہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا میں جوہری مذاکرات میں تعطل کے درمیان کیا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد 2015 میں طے شدہ مگر اب متروک جوہری معاہدے کی بحالی ہے۔ چین بھی اسی معاہدے کا ایک فریق ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر سید ابراہیم رسول سعادتی پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب میں شرکت کرنے پاکستان آئیں گے۔ ایرانی سفیر منگل کو صحافیوں کے اعزاز میں ڈنر بھی کریں گے اور ان کا کہنا تھا کہ ایران پاکستان کے درمیان خطرناک قسم کی آپس میں ایک مستحکم طور پر ملاقات ہو سکتی ہے۔ اہلکار نے کہا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ امریکہ ہندوستان کو اپنی فوج کو جدید بنانے میں مدد کرنے، ملک کے دفاعی مقامی ایجنڈے کی حمایت کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے کیونکہ یہ ہندوستان کی مسلح افواج کو روسی نژاد آلات اور پلیٹ فارمز پر انحصار سے نکلنے میں مدد کرنے کی امریکی منصوبوں کے مطابق ہے۔ یہ کوششیں دونوں اطراف کی دفاعی صنعتوں کے مزید انضمام کا باعث بھی بنے گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارت پر خطرناک قسم کی جنگ جاری رہنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ ایسی خطرناک جنگ بھارت کو دیں گے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ بھارت کسی بھی وقت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پلوامہ ڈرامہ کی طرز پر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر کسی ایکشن کی تیاری میں مصروف ہے، جس کے بعد مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق لداخ اور دوکلم میں ہزیمت کے بعد مودی سرکار اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے، جس کے بعد بھارت ایک بار پھر خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے۔ بھارت اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک، کسانوں کے احتجاج، مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم اور اس پر عالمی میڈیا اور اداروں کی تنقید سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کی کوششوں میں مصروف ہے۔ بھارت کسی بھی وقت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پلوامہ ڈرامہ جیسا
ایکشن کر سکتا ہے اور چین بھی پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ چین نے لداخ میں انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ کئی جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوج آمنے سامنے موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگونگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے یہ خبر جعلی حرفوں میں شائع کی ہے، تاہم بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب سے ہو رہی ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگونگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین جھیل میں خرناک قلعے کے پاس ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ رات کو وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں بھارت کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے اور اس واقعے میں چین کے بھی چند فوجی مارے گئے۔ بعد میں فریقین کے درمیان کئی دور کی بات چیت کے بعد جھیل کا تنازع ختم ہو گیا ہے، تاہم فیصلے کے تحت اب بھارت کو صرف فنگر 2 تک کی پیٹرولنگ کی اجازت ہے، جبکہ پہلے اس سے فنگر 4 تک گشت کی اجازت تھی۔ خطے میں کشیدگی کے آغاز کے بعد سے دونوں ملکوں نے نہ صرف موجودہ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا ہے، بلکہ پوری سرحد کے ساتھ کئی نئی سڑکیں، پل، جنگی جہاز اتارنے، پرواز بھرنے کے لیے ہوائی پٹیاں بھی تعمیر کی ہیں۔ اس برس کے آغاز پر چینی حکومت کے حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے اسی وادی گلوان پر چینی فوجیوں کو اپنا پرچم لہرانے کی بھی ویڈیو جاری کی ہے، جہاں بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔